آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 353 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 43 لکھا ہوا ہے صفحے کی تیسری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما كنت بجانب الغربی، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تھے کوہ طور کی غربی جانب پہ، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمان نبوت کا، رسالت کو بھیجنے کا، وما كنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ گواہوں سے تھے، ولكننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کی کتنی قومیں، کتنی امتیں، کتنے لوگ، قرن نسل بعد نسل، فتطاول علیہم العمر، پس لمبی ہو گئی ان پر عمریں، یعنی سال ہر سال بیت گئے۔ وما كنت ثاويا في اہل مدین، اے رسول کریم علیہ السلام اور نہ تھے آپ رہنے والے اہل مدین کے، اہل مدین کے باسیوں میں سے آپ نہ تھے، جو اگر ہوتے تتلو علیہم آیاتنا، جو آپ ان پہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے یا پڑھتے۔ ولیکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہیں رسول بھیجنے والے اور رسالت دینے والے۔ وما كنت بجانب طور، اور نہ تھے آپ کوہ طور کی سائڈ پہ، اس کی جانب، اذ نادینا، جب ہم نے اس کو پکارا، ولکن رحمت من ربک، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت تھی، لتنذر قوما ما اتاہم، تاکہ اب ڈرائیں ایسی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے ما اتاہم من نذیر، جو ان کے پاس آیا ڈرانے والا، من قبلک، تیرے سے پہلے بھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، کیوں نہ ہوا ایسے اگر پہنچتی ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا،
یعنی ان کی کارکردگی، ان کی کرتوتوں کی بنیاد پہ جو ان کو نقصان، عذاب یا سزا ملی، فَيَقُولُوا پھر وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا تو نے ہماری طرف کو رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک بس ہم پیروی کر لیتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جاتے ایمانداروں سے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی جو ذات گرامی ہے، جو اللہ کا وجود ہے، صفات سمیت اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء، اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کے ناموں کو ماننا، اللہ کی صفتوں کو ماننا، تعویل کے بغیر، تشبیہ کے بغیر، تعطیل کے بغیر، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق اور فائق ہے، من وعن اسی طرح ماننا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ شاید میں بات نہیں سمجھا سکا، پھر ذرا اس پر غور فرمائیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ سن دے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا جی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ چڑھے، اللہ اس پہ مستوی ہوا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا معاملہ ہے۔ عربی لغت میں باریک بات ہے، تھوڑی سی ذرا غور سے سنیں۔ عربی زبان میں استوا یستوی جو معنی یہ تلفظ ہوتا ہے، جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں اس کو بولتے ہیں مربع، چوکڑی بھر کے بیٹھنا، اس حالت میں بھی بولتے ہیں۔ جس طرح آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے، علامہ صدیقی صاحب جیسے اس پر بھی بولتے ہیں۔ کوئی آدمی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس پر بھی بولتے ہیں۔ کیفیتیں الگ الگ ہیں، یہ کیفیت الگ ہے، یہ کیفیت الگ ہے، گھوڑے والی کیفیت الگ ہے۔ تو سمجھ نہیں مجھے آئی کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، کیف استواء اللہ، اللہ کا مستوی ہونا کیسا ہے، کو سمجھ لگ نہیں بھی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، توجہ جی، استواء اللہ معلوم من کتاب اللہ، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم اور ثابت ہوتا ہے اللہ کی پاک کتاب سے، چونکہ اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، قرآن بنا کر کتاب نازل فرما دی ہے۔ والکیف مجہول، یا والکیفیت مجہولۃ، اور اس کی حالت اور کیفیت معلوم نہیں ہے، اللہ نے بتائی نہیں ہے۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس باریکی کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے نہ اللہ نے، نہ رسالت مآب نے اللہ سے پوچھا، نہ صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا، نہ تابعین نے صحابہ سے پوچھا تیرا کیا مقصد ہے، میں نے تجھے بتا دی ہے۔ اگر تیرا ایمان ہے اللہ کے فرمان پر، کیفیت کے بغیر، تعطیل کے بغیر، تشبیہ کے بغیر، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس بندے کو مسجد سے نکال دو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دور کے وہ تبصرے کرنے والے ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی کہتا ہے عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے کہ عرش چھوٹا ہے، وہ مار مار کے ٹکریں ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی بحث چل رہی ہے، چلتی رہی ہے۔ اب بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں۔ میں نے کئی دفعہ لطیفے کے طور پہ بات سمجھ لیں، جب آ رہا ہے نا آگے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے ہاں چونکہ علاقہ وہ گوگے پہلوانوں کا گلا معروف ہے، وہاں ہماری رہائش ہے، تو صبح ایک چاچا وہاں گلی دھو رہا تھا، پائپ کے ساتھ نا گلی دھو رہے تھے۔ کسی پوچھا چاچا جی گلی دھو رہے ہو کی پروگرام ہے؟ کہنے لگے نبی پاک نے ہونا ہے تو میں کہ طرف گلی شلی دھو چھڑی، مدینوں گوگے پر ہونے گلے چونے۔ یہ عقائد ہم ممبروں پر بیان کرتے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ہماری پست خیالی، ہماری جہالت، بیرا روی، اللہ کی جو قرآن کی آیات ہے اس کے اندر تعویلات، اپنی مرضی سے ترجمے، اپنی مرضی کے ساتھ مسائل کا انتخاب اور اختراع کرنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے
بلکہ یہ بات ایک سمجھ لیں، قرآن مجید کی تفسیر تشریح اس کو بولتے ہیں اگر آدمی کو رائے کے ساتھ کرے، تفسیر بالرائے، رائے کے ساتھ، یعنی میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ، اس کا مطلب یہ ہے بالاتفاق یہ تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔ مجھے کیا پڑا کہ میں ایسے کر کے کافرانہ اور کفریہ جملے بولوں، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کروں۔ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، درس ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کا کلام اللہ کے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں شرح صدر بھی نصیب کرے، اور اللہ ہمارے عقیدوں کو درست بھی فرمائے۔ سبق کیا شروع ہوتا ہے؟ جو میں نے بحث کی ہے، یہ ابتدائیہ کلمات کہے ہیں، اس کا تعلق ہے ہمارے سبق کے ساتھ۔ خالق کائنات نے نبی پاک کو فرمایا ہے جناب وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے رسالت دینے کا، نبوت دینے کا، وحی بھیجنے کا کوہ طور کی سائڈ پہ فیصلہ کیا، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ حاضر ناظر، ایک کتب کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں، نہ زمین بنیا نہ آسمان بنیا۔ او چودھری صاحب آئے نے ساڈے ماشاءاللہ کاری سان اور لوگ صاحب چودھری آدمی نے، یہ چودھریاں دی گل سننے لی نہ زمین بنیا نہ آسمان بنیا تے نبی پاک دا نور کتب اتارے سی۔ تو پھر کسی میرے ویسے مسکین نے کہا جناب بڑی سادی سی بات آپ نے کی ہے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی تے کتب تارا تیری بیبے دے کوٹھے تے رہندا، کتب تارا کتے رہندا؟ یعنی اس قسم کی گفتگو کر کے بھی ہم سمجھتے ہیں دین پھیلا رہے ہیں، یہ گفتگو کر کے ہم سمجھتے ہیں قرآن کی تشریح کر رہے ہیں۔ ظلم در ظلم، اور اتنا بڑا ظلم، وما للظالمین من انصار، دنیا میں ان کو کوئی مددگار قیامت والے دن، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ صحابہ کرام، مومنین اور اہل ایمان قطعی طور پر ایسے کبھی کوئی فیصلہ نہ کرتے جب تک ان کی رہنمائی کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے نہ ملتی، اپنی مرضی کے ساتھ ایسے فیصلے نہ کریں۔ سن دے ہو بے، مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے جناب اے نبی پاک، جب ہم نے نبی بنایا موسیٰ کو علیہ السلام، یعنی وحی کا فیصلہ کر کے بھیجا، تورات ہم نے بھیجی، ہم نے رسالت و نبوت کا کوہ طور پہ بلا کے جب فیصلہ کیا تو آپ تو وہاں نہیں تھے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید، ام کنتم شہداء، سن دو میں بزرگو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جناب یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا فیصلہ یا موت آئی، جب موت کا وقت آیا تم وہاں موجود تھے؟ نہیں۔ فرمایا جب ہم نے فلما قضینا، جب ہم نے جناب سلیمان کو فوت کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی کو پتہ نہ چل سکا، وہ ڈنڈے اور سوٹا، کتنے سوٹا؟ سوٹا بڑا کام دیتا ہے، یہ ڈانگ اور سوٹا انہوں ٹیک لگا کے قیام میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، قیام کی حالت میں روح قبض کروا دیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام امیر کبیر جنوں کے بھی امام ہیں، اور جنوں کو لگایا ہے ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے، جن مسکین لگے ہوئے ہیں، عفریت و من الجن لگے ہوئے ہیں، پریاں لگی ہوئی ہیں، جن لگے ہوئے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں، تو شاہ جی فوت ہو گئے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور عقیدہ ٹھیک کرنے جنوں کو جہدے کول ایک بھوت نے نا وہی نہیں ولیا جانا، جہدے کول پری ہے صاحب شاہ جی وہ نہیں ولیا جانا۔ کئی دفعہ آتے ہیں میں بوتل اینے جن پا کے اتوں ڈٹ دے کے سارے مار چھڈے، تے آپ رات کو ڈردا ہے مینوں پریاں آن کے کٹ دیا نے کہ مینوں کو دم دسو، گل دی سمجھ لگتی۔ اللہ فرماتے کسی کو پتہ نہیں چلا، جب دیمک نے ڈنڈے کو چاٹا، کھوکھلا کیا اور ڈنڈا زمین سے ٹیک ہٹی، فلما خر تبینت الجن، سلیمان کی میت جب زمین پہ گری، جنوں کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ بزرگ شاہ جی تو فوت ہو گئے، تو جن عمارت بنا رہے ہیں، کیوں نہیں پتہ چلا؟ یہ عقیدہ ہے کہ جن بھی علم غیب نہیں جان، اس سے بہتر مخلوق فرشتوں کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری باتیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے علی طول حضرت آدم کو سکھا دیے۔
ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ لسٹیں ساری فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ اچھا جی دسو روسٹ کنوں کہندے نے، بریانی تیمہ والی کنوں کہندے نے، گنی دے کھروڑے کنوں کہندے نے۔ اگلے دن بزرگ ہے پوچھ رہے تھے کوئی گنی سنے کوئی کھروڑے شوڑے بناتا ہے، تو میں کہا جی وہ ٹائم لنگ گیا، سویر تو دوپہر تک ہوتا ہے پروگرام۔ یہ کلہا کی تشریح ہے کہ اللہ نے سارا کچھ سکھایا، پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے، سن لے بھائی، فرمایا بتاؤ مجھے یہ کیا ہے؟ تو سارے فرشتوں نے کہا تو بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیات دوسری آیتوں کی خود تشریح تفسیر کرتا ہے قرآن۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جناب کوئی علم نہیں سونے ربا، جتنا تو سکھائے اتنا پتہ چلتا ہے، باقی ہمیں بھی پتہ نہیں، فرشتوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، نبیوں کو نہیں۔ تے گکھڑا دی پارٹی جڑی ہے تمبی سو کے دس دی شاہ جی کدی میں پتہ کیتا ہے، موڈے تے تری کسے تمبی، کسے پجامہ، کسے کچھا، کسے جناب بنین کرتا بی بی دا جنانی دا، شرم نہیں آتی بات کی۔ پھر وہ سون کے بو سونکھے نا کچھاں دی، تو پھر علم کھل رہا تھا۔ یہ تشریح اس کی یہ ہے جب کتاب اللہ سنت رسول کے دلائل کو چھوڑ دیا جائے، اللہ پھر لوگوں دیا تمبیاں سونگیں تے لا دیں، لے دب دب کے واہ بے لیا تو رج رج کے کھا بے لیا، تیری اوقات تجھے شرم آ جانا چاہیے میں کس میدان میں لگا ہوں۔ امام الانبیاء کی خوبصورت بات سن لو، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ حج قران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سواریاں ساتھ لے جائی جاتی ہیں۔ امام الانبیاء نے حج قران کیا تھا اور آپ نے فرمایا جس کے پاس سواری ہے قربانی ہے وہ قران کرے، جس کے پاس سواری ہے وہ حج تمتع کرے۔ تمتع اور قران میں فرق یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے، صرف عمرہ کرنا جو ہے حج وہ جو تمتع ہے یا عمرہ کرنا ہے اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ حج تمتع میں اور قران عمرے کا احرام اکٹھا، اور حج تمتع میں یہ ہے کہ صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے اور مکہ جا کے عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہے، لجا کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چلتا، حدیث کے الفاظ ہیں جو اب مجھے پتہ چلا، اگر پہلے مجھے پتہ چلتا میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی دشواری کتنی ہے، بندہ اپنا سنبھالے کہ نال لیلا سنبھالے، اپنا سنبھالے کہ نال وہ جڑی کڑی ہے اٹھنی یا وہ قربانی ان کو سنبھالے۔ امام الانبیاء نے بھی یہ فرمایا۔ تو آج ہمیں کیوں بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ سبق میں بڑے دروس موجود ہیں، اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے وما کنت من الشاہدین، جناب آپ وہاں موجود بھی نہیں، نہ گواہ تھے نہ آپ وہاں موجود تھے، تو فیصلہ کیا ہوا؟ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، ہم نے کتنی قوموں، نسلوں، امتوں کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان پر لمبی عمریں ہوگی۔ عربوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا، عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کے جو آگے وہ سلسلے جناب اسحاق یعقوب، ان کے بعد عربوں میں کوئی نہیں۔ آخر میں ایک نبی آئے جن کا نام حضرت محمد الرسول اللہ ہے، جن کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، کافۃ للناس، تو لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے، اور آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا، سن دے ہو سیکون بعدی ثلاث، جو تتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آتے ہیں، ہماری باتیں بار پڑھ کے ان کو سناتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں رسول بنانے والے، ہم نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے دل پہ قرآن نازل کیا، ہم نے سورہ القصص کی آیات مکے کی سرزمین میں آپ پر نازل فرمائیں، تو آپ ان کو پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں۔ آپ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، کوہ طور کے پاس نہیں تھے، گواہ نہیں تھے، اہل مدین کے رہنے والے بھی نہ تھے، تو جناب موسیٰ کی بات اور مدین کی بات، شعیب کی باتیں سنا رہے ہو، یا ہم نے آپ کو سنائی ہیں؟
وما کنت بجانب طور، اور آپ پھر کوہ طور کی جانب اور سائڈ پر بھی نہ تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، پکارا تھا، کلیم اللہ بنایا تھا، ولاکن رحمتا من ربک، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یہ ساری باتیں کر کے قرآن بنا کے ہم نے تیرا سینہ صاف کر کے سارا کچھ ہم نے آپ کو سکھایا پڑھایا ہے۔ آگے کیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ لوگوں کو، قوموں کو ڈرائیں جو تیرے سے پہلے ڈرانے والے آئے، بشیر نذیر آئے، انبیاء آئے۔ قرآن مجید کے اندر نبیوں کے ذکر موجود ہیں، 1,00,000 تقریباً 24,000 تشریف لائے، اور رسالت مآب کی محنت، آپ کی دعوت، آپ کے نے جو رسالت کے میسج لوگوں تک پہنچائے۔ حجت الوداع کے خطبے میں 1,44,000 کا مجمع اس دور میں، تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع جمع ہونا بہت بڑی بات تھی حضرت صاحب۔ نہ موٹر وے، نہ کار، نہ موٹر سائیکل، نہ سائیکل، نہ ہوائی جہاز، کیا مسئلہ تھا، کہاں کہاں سے لوگ کیسے آئے، اور ان کو آپ نے کیا سوال کیا؟ سن دے ہو بے اور درویشو، سن دے ہو، آپ نے فرمایا تھا حل بلغت الرسالہ، میں نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا ہے، حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، میں نے اللہ کی دی گئی امانت ادا کر دی ہے۔ اس 1,44,000 مجمع نے اعلان کیا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت بھی پہنچا دی ہے، امانت بھی ادا کر دی ہے۔ رسالت بام نے 3 بار آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے ساری پوری کر دی۔ آگے پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور دنیا والو جو جہاں موجود ہو، پھیل جو ساری دنیا میں میرے سے میسج کو، میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو، میری زبان سے نکلنے والے فرامین احادیث کو، جو لوگ یہاں نہیں آئے، جو نہیں پہنچ پائے، ان تک میری بات کو آپ نے پہنچانا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء، میری امت کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، میرے فرامین سنانے سننے والے، یہ کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک باتوں کو پہنچائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے درس سننے کے بعد اپنی بیٹیوں کو، باجیوں کو، ماں بہنوں کو، بھائیوں کو یا سبق سناؤ، میں نے آج سبق پڑھا ہے، آج قرآن کی آیت، فلانی صورت، فلانی آیت، فلانا مسئلہ آج ہم نے سنا اور پڑھا ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس تو علاوہ اور ذمہ داریاں تو خیر ہے نا، چلو کسی لے کھان پین کا مسئلہ ہو گیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی دسنا جی کوئی آتا جی پتہ لگا تھی بڑا ودیا زردہ پکوانے، وہ زردہ دے پکوانے پہلا تو سبق پڑھنے، اس سبق پڑھنے کا رگڑا تو پہلا کھاؤ نا، زردے دی پلیٹ وال دھیان رکھے، یہ نہیں تو رگڑا کہ نہ لگتا، پہلے سبق کا رگڑا لگنا ہے، اور اس کے بعد کبھی قسمت ہوگی چلو کوئی کش لگ جائے تو الگ بات۔ چلیں جی آگے، مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسے کرنا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس سے کوئی فیض یاب ہو جائیں، پلے باندھ لے بات کو۔ رسالت امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ دیہاتی آیا، حدیث معتبر ترین ہے، وہ کہنے لگا جناب میں جو آپ سے بات کرنی ہے نا، میں نے قسم چوکے دے جواب دینا، گل ہی نہیں سمجھ لگتی۔ رسالت مآب کی بات کا اتنا بڑا معیار ہے، سادی سی بھی آپ غاب کریں تو قرآن نے تو وہی کہا ہے، نطق رسالت کو نطق وہی کہا ہے رب العالمین، کیا ہے وما ینطق عن الہویٰ، لیکن وہ بندہ کہتا ہے جناب میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں لیکن میرے سوالوں کا جواب آپ نے قسم اٹھا کے دینا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر سوال، کہتے ہیں اللہ ارسلک نبیا، قسم اٹھا کے بتاؤ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم کیا یہ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے حکم دیا۔ کیا روزے اللہ نے فرض کیے ہیں؟ قسم اٹھا کے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے؟ ہاں۔ کیا حج اللہ نے فرض کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کہتا ہے میرے ذمے ان 5 نمازوں تو علاوہ بھی کچھ ہے آج فرمایا اللہ انت تبہان، نفل پڑھے، اشراق پڑھے، تہجد پڑھے، تیری مرضی، نام پڑھے، 5 نمازیں پڑھے، ٹھیک ہے
اسی طرح روزے تو علاوہ آن سنا اگر کوئی نفلی رکھے ٹھیک ہے، فرض ماہ رمضان ہی ہے۔ زکوٰۃ پیسے ہوں تو دوں گا، نہیں تو کوئی نہیں۔ حج پیسے ہوں کروں گا نہیں۔ کہندا ہے اللہ کی قسم لا ازید ھذا ولا انقص، نہ میں گھٹ کراں گا تے نہ ود کراں گا۔ جناب السلام علیکم میں پنڈ جانا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے فلما ولا، جب اس نے منہ پھیرا، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے جندی دیکھنا دیکھ لو، اے جندی جا رہا ہے جی۔ شرط ہے ان صدقہ، اگر اس نے سچی بات کی میرے ساتھ ایسے کروں گا تو اے بھائی جا رہا ہے جی جنتی بہ۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ آپ کو جنتی بنائے، میرا تیرا اللہ سینہ صاف کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، قرآن کا فہم عطا کر دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ ہدایت بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کر لیں، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ، کیوں نہ ایسے ان کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی بما قدم، اس کے 2-3 ترجمے ہیں، قیامت آ جائے، موت آ جائے، کسی مارکے کے اندر یہ شکست خوردہ ہو کے مر جائیں یا قتل ہو جائیں، فرمایا فَيَقُولُوا، پھر یہ کہتے، یعنی رسول نہیں آیا، ان کو موت آ جاتی یا قیامت بپا ہو جاتی، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کے کہتے اللہ سونیا ساڈے ول تو رسول ہی کوئی نہیں بھیجا، مکے تے رسول آیا ہی کوئی نہیں، تے سانو چھتر پہن لگ پے نے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی منظوری دے کر اہل مکہ کی نسل اور اس کے خاندان سے ہم نے امام الانبیاء کو رسول بنا کے یہ ڈیوٹی لگا دی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب بھی سنائے گا، پاک بھی کرے گا، پاک بھی کرے، تزکیہ بھی کرے گا، قرآن اور حکمت بھی سکھائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر جیسے پہلے گمراہ بھٹکے ہوئے تھے لیکن پاک پیغمبر کو ساری ڈیوٹیز دکھائے گا۔ تو پھر کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ ہم پر رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تیری آیتوں کے پیچھے لگ جاتے، پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، ہم مومن بن جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات اب نہیں کہہ سکتے، ہم نے رسول بھیجا، ہادی نذیر بشیر بنا کے بھیجا، سن دو بھیجا جی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ ساری منصبی حیثیتیں، و داعیا الی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والے، اللہ کی بات سنانے والے، اللہ کا قرآن سنانے والے بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ حجتیں قائم ہو جائیں، پوری ہو جائیں، اور ان کے پاس بولنے کی باقی گنجائش باقی نہ رہے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں ہم پھر مومن ہو جاتے۔ فرمایا ہم نے نبی بھیج دیا، قرآن نازل کر دیا، صورتیں نازل کر دیں۔ میں کئی دفعہ بات تھوڑی سی اشارے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، مشرکین عرب نے جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھیں، بڑی سختی اور بڑے عجیب لہجے کے ساتھ انہوں نے اعتراضات کیے، اور انہوں نے رحمان اور رحیم پر بڑے تبصرے کیے کہ رحمان رحیم کون ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے ہیں، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ او یار ٹو چھٹو یار ہے دروازہ، اے ٹو جو پہ گیا کام اندر، لکھ روپیہ کا پروگرام ہے اندر۔ صدیقی صاحب انہوں نے آخیا جی اسی رحمان نو کوئی نہیں جانتے، میرا رب بڑا غیرت مند ہے، بڑا حوصلے والا رب ہے۔ رب العالمین نے رحمان کے نام پہ پوری سورت ایڈی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں نہ جانتے رحمان کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے رحمان۔ پھر پروگرام اللہ نے شروع، الرحمن علم القرآن، رحمان کا پہلا تعارف یہ جیسے قرآن نازل کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا ہے، نبی کے دل پہ ثبت کیا ہے، اور اللہ نے یہ بات کر دی ہے پاک پیغمبر سے محبت کے ساتھ، جناب سونے ہو میرے محبوب تسی کیوں جلدی کر دے ہو؟ وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں مطلب سبق بھول نہ جائے، مجھے یہ آیتیں اکھڑ نہ جائیں۔ ترس آیا میرے پاک پیغمبر پر رب العالمین کو، پیار کے ساتھ فرمایا جناب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نہ جلدی کریں، آپ نہ زبان کو ہلائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب وہی والا پڑھ کے چپ کر جاتا ہے، پھر ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے تیرے دل پہ اس کو ثبت کرانا، حفظ کرانا، یاد کرانا، بیان کروانا، یہ ساری میری ذمہ داری ہے۔ یہ جواب دے دیا، اور تاکہ یہ کہتے جی رسول نہیں بھیجا ہم ایمان لے آتے مومن ہو جاتے، یہ چھتروڑ، اللہ نے فرمایا یہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔
آگے سبق میں تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ارشاد ہوتا ہے وما کنتا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنتا بجانب الغربی، آپ نہ تھے اس پہاڑ کوہ طور کی غربی جانب پہ، اذ قضینا، جب ہم نے فیصلہ کیا، اذا موسیٰ الامر، موسیٰ علیہ السلام پر وحی نبوت رسالت کو بھیجنے کا، نبی بنانے کا، وما کنت من الشاہدین، آپ نہ گواہ تھے نہ موجود تھے، ولیکن انشأنا، لیکن ہم نے پیدا کیا، قرونا، کتنی قوموں کتنی امتوں کو، فتطاول علیہم العمر، ان پر عمریں بیت کے لمبی ہو گئیں، کئی سال صدیاں بیت گئیں، وما کنت ثاویہ، اور نہ تھے ساوین فی اہل مدین، رہشی باسی، اہل مدین کے رہشی اور باسی بھی آپ نہ تھے، تتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، ولیکن کننا مرسلین، لیکن ہم ہیں رسالت دینے والے اور رسول بنا کر بھیجنے والے، وما کنت بجانب طور، نہ آپ کوہ طور کی سائڈ پہ تھے، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا جناب موسیٰ کو، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لتنذر قوما، تاکہ اب ایسی قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر، جو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل، تیرے سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ولولا ان تصیبہم مصیبہ، کیوں نہ ہو ایسے کہ ان کو پہنچ جاتی کوئی مصیبت، اس سے مراد موت بھی ہے، اس سے مراد قیامت بھی ہے، اس کے مراد ایسی ہلاکت بھی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، فیقولو، پھر وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں سے، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین ولیکننا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين سبحانك اللهم